السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 66۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَجَعَلْنَاهَا، پھر ہم نے اسے بنایا، نَکَالًا، عبرت، لِمَا بَیْنَ یَدَیْہَا، سامنے والوں کے لیے، وَمَا خَلْفَہَا، اور پیچھے آنے والوں کے لیے، وَمَوْعِظَةً، اور نصیحت، لِلْمُتَّقِین، پرہیزگاروں کے لیے۔ تو ہم نے یہ واقعہ اس وقت کے لوگوں اور ان کے بعد والوں کے لیے عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ تو ہم نے ان کو عبرت ناک چیز بنا دیا اس دور کے لوگوں کے لیے اور بعد کی جنریشنز کے لیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کا ذکر کیا ہے، متقین کے لیے ہم نے نصیحت کا ذریعہ بنایا۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ کچھ لوگوں کے لیے معجزہ ہے۔ بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص عمل نہیں کرتا تو بعض اوقات اس کی سزا آخرت میں ہوتی ہے، لیکن دنیا میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ایسی ایسی چیزوں سے دوچار کرتے ہیں جس سے وہ خود بھی سبق سیکھے، یعنی کہ جسے کہتے ہیں نا کہ جھنجھوڑ کے اس کو کسی حادثے سے گزارتے ہیں تاکہ وہ ہوش میں آئے۔ اور بعض اوقات صرف اس کے لیے، اپنے لیے نہیں، وہ واقعہ دوسروں کے لیے بھی عبرتناک واقعہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی صرف اپنے لیے سبق نہیں ہوتی، دوسروں کے لیے بھی سبق بن جاتی ہیں۔ لوگ مدتوں اس کو یاد کر کر کے دوسروں کو نصیحت دلاتے ہیں، اور ایسے کئی ایک واقعات ہوتے ہیں۔ سورہ یوسف میں آتا ہے کہ ان کے واقعات میں عبرت ہے عقل والوں کے لیے۔ ہر کہانی کا نا ایک مورل ہوتا ہے۔ عام طور پہ کیا کہتے ہیں کہ ایک سٹوری بیان کی جاتی ہے، پھر کہتے ہیں اب اس کا مورل کیا ہے۔ اسی طرح اس کہانی میں بھی کیا ہے، عبرت ہے، ہم اس سے سبق سیکھیں۔ اور یہ عبرت جو ہے یہ عوام الناس کے لیے ہوتی ہے۔ عوام الناس کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے جب ٹی وی پہ کوئی خبر آتی ہے نا کہ فلاں جگہ پر یہ ہو گیا ہے، تو بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت شدید قسم کے ایکسیڈنٹس بھی ہوتے ہیں، تو لوگ اس کو پڑھتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے عبرت پکڑتے ہیں۔ اچھا، عبرت کیا ہوتی ہے کہ ہم اس طرح ڈرائیونگ نہیں کریں گے، ہم یہ عبرت پکڑتے ہیں۔ اس کے بعد زیادہ سے زیادہ ہم کرتے ہیں کہ گاڑی چلانے کی کیا وجہ ہوگی، کہ ماڈل کیسا تھا یا ڈرائیونگ کیسی تھی یا وہ ڈرائیور جو تھا وہ ڈرنک تھا، تو یہ سب کچھ۔ اور پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ڈرائیونگ صحیح سے کریں گے، ڈرنک نہیں کریں گے، اور بس اتنا ہی سیکھتے ہیں۔ اس سے یہ عبرت ہوتی ہے۔ لیکن جو متقین ہوتے ہیں وہ نصیحت پکڑتے ہیں، یعنی کہ ان کے عمل کو بدل دیتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے واقعات سے صرف ظاہری اسباب اس میں ڈھونڈتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں اللہ کا بھی اذن ہے یا اللہ کی طرف سے یہ ہوا ہے۔ اللہ کی بات ایک طرف رکھتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے وہ اس سے نصیحت لیتے ہیں اور ان کی پوری زندگی تبدیل ہو جاتی ہے اس سے، اور یہ متقین ہوتے ہیں۔ اسی لیے یہاں ایک نکال کہا گیا ہے اور ایک معجزہ کہا گیا ہے۔ نصیحت صرف متقی اٹھاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ معجزہ بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک کوئی اور شرعی۔ سورہ یونس میں آتا ہے، آیت جو ہے یہ بھی معجزہ ہوتی ہیں، اور اسی طرح کے واقعات بھی معجزہ ہوتے ہیں، نصیحت ہوتے ہیں۔ تو جو لوگ عوام الناس ظاہری اور وقتی سبق لیتے ہیں، لیکن جو متقی ہوتے ہیں نا، ان کے دلوں میں اللہ کی پہچان ہوتی ہے۔ جن کے دلوں میں اللہ کی پہچان ہوتی ہے، جن کے دل نرم ہوتے ہیں، وہ ایسے واقعات سے دور تک متاثر ہوتے ہیں، اور وہ ان کی پوری زندگی میں تبدیلی کا سبب بن جاتے ہیں۔ غیر متقی کو قرآن اور ایسے واقعات سے کوئی سبق نہیں ملتا، وہ کوئی سبق نہیں سیکھتے، ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ لیکن متقی انسان کا حال فرق ہوتا ہے۔ یہاں بھی ایک ہی بات ہے، کیا ہے کہ ایک ہی چیز ہے، ایک شخص ایک نظر سے دیکھ رہا ہے، دوسرا دوسری نظر سے دیکھ رہا ہے۔ فرق کہاں ہے، نظر میں یا دل میں؟ دل میں۔ اور تقویٰ کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے۔ میٹھا پانی ایک شخص کو میٹھا لگتا ہے، دوسرے کو کسالہ لگتا ہے، کڑوا لگتا ہے۔ فرق کہاں ہے؟ ٹیسٹ میں۔ پانی تو میٹھا ہی ہے۔ اگر کسی واقعے سے ہمارا دل نہ لرزے، قرآن کی آیتوں سے ہم سبق نہ سیکھیں، ہمارے دل کے اندر نہ اتریں، تو فکر کرنی چاہیے نا اس بات کی کہ تقویٰ نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دل نرم ہو، اللہ کا خوف ہو، اور پھر انسان قرآن پڑھے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نہ بہے۔ ایک ہی قرآن ہے، کچھ لوگ سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ سنتے ہیں تو ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ اسی لیے دعا مانگتے ہیں نا کہ آپ کہ اللہ، میں ایسے دن میں پناہ چاہتی ہوں جو ڈرے
جو نہ دبے نہ عاجزی اختیار کرے۔ تو ہمیں اس آیت سے کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی نصیحت پکڑنی چاہیے۔ ہمارے ساتھ بھی بالکل ایسے ہی ہوتا ہے، ہم اگر کسی کے ساتھ کچھ برا ہوا تو دیکھتے ہیں نا، تو ہم کہتے ہیں کہ ہم اب یہ کام نہیں کریں گے، ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم ویسا نہیں کریں گے، اس نے ایسا کیا تو اس کے ساتھ برا ہوا۔ لیکن وہ صرف وقتی ہوتی ہے، کچھ دن ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر وہی نارمل روٹین شروع ہو جاتی ہے، ہم پھر سے وہی سب کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور ہم پھر بھول جاتے ہیں۔ لیکن ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے، ہمیں نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔